اللہ 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 والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ حمد و صلوات کے بعد دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، انسان اپنی زندگی میں جیسے جیسے شب و روز طے کرتا ہے، بہت سارے مواقع زندگی میں اسے دیکھنے نصیب ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ تقریبات کی جاتی ہیں، خوشی کے موقع پر بھی اور غم کے موقع پر بھی۔ خوشی کی تقریبات بھی پہلے بڑی مختصر، جامع، پروقار اور وزادار ہوتی تھی۔ نکاح کا مطلب ہے دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کرنا۔ مختصر سے لوگوں کے بیچ بیٹھ کے نکاح ہو جاتا تھا، مختصر سے لوگ ولیمے کی دعوت کے بعد دعائے خیر پر اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے۔ ہندوستان میں مسلمانوں نے ہندوؤں کو دیکھا کہ وہ مہندی کی رسم کرتے ہیں، اس پر پھر اتنی زیادہ توجہ لوگوں کی بڑھ گئی کہ وہ باقاعدہ شادی کا حصہ بن گئی، باقاعدہ اس پہ بہت بڑا سرمایہ خرچ ہونے لگ گیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ فی نفس ہی عورت کا ہاتھوں پہ مہندی لگانا تو ناجائز نہیں، لیکن اس میں پھر ایک باقاعدہ تقریب رکھ لینا، پھر مرد عورتوں کا اکٹھے ہونا، پھر ڈھول ڈھمکا ہونا، پھر شور شرابہ ہونا، اس کی شریعت قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ پھر یہ ہوتا تھا کہ شادی سے قبل جب رشتہ طے ہوتا تھا تو طریقہ یہ تھا کہ لڑکی اور لڑکے کا نکاح کر دیا جاتا تھا اور مناسب وقت پر رخصتی ہو جاتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کیا اور 3 سال کے بعد رخصتی ہوئی۔ چلے بعد میں لوگوں نے اگر نکاح نہ کیا تو پھر کہا کہ نسبت طے کر دی ہے۔ یہ بڑا سونا، اچھا، صاف ستھرا فکرہ تھا۔ اب باقاعدہ اس نام کو منگنی کا نام دے دیا گیا، اور ہم دوسروں کی چال چلتے چلتے اپنی وزاداری بھولتے جا رہے ہیں۔ دیکھا دیکھی نا لوگوں کی، دیکھا دیکھی۔ میرج ہال کا تصور صرف اتنا تھا کہ اب آبادیوں میں جگہ موجود نہیں ہے تو باقاعدہ ایسے ہال بنا لیے جائیں جن میں نکاح آسانی سے ہو جائے، لیکن اب تو مہنگے سے مہنگا ہال، اس میں پھر سہولیات، پھر اس میں آسانیاں، پھر کھانے کی بھرمار اور مختلف ڈشیں، یہ سوائے اپنے اوپر بوجھ ڈالنے کے، امیر بوجھ ڈالتے ہیں، غریبوں کو پریشان کرتے ہیں، ان کے بچے دیکھا دیکھی اس چکر میں پڑ جاتے ہیں، حالات سنگینی کا رخ اختیار کر جاتے ہیں۔ منگنی باقاعدہ میرج ہال میں ہونے لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو وہاں بھی مردوں عورتوں کا اختلاط ہے باقاعدہ۔ ابھی اس کا نکاح نہیں ہوا، وہ تو غیر محرم ہے، اس کو انگوٹھی دی جاتی ہے پہنانے کے لیے، اور لڑکا لڑکی کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا رہا ہے۔ ناراض نہ ہونا، حاجی صاحب بھی کھڑے ہوتے ہیں، نمازی صاحب بھی کھڑے ہوتے ہیں، وہ صاحب بھی کھڑے ہوتے ہیں جو مذہبی تقریبات میں آگے آگے دکھائی دیتے ہیں، لیکن یہاں دین ہی نہیں یاد آ رہا۔ کوئی شخص کلام کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ میاں یہ تو حرام ہے، حرام ہے، اشد حرام ہے۔ جب تک ان کا نکاح نہیں ہو جاتا، یہ ایک دوسرے کے لیے محرم نہیں ہے،
لیکن کوئی روکنے والا نہیں. تقریبات بڑھتی گئیں, بوجھ بڑھتا گیا. بہت بڑا سرمایہ. ویسے بھی مسلمان نے کوئی, اس کی تو زندگی بڑی بامقصد ہے, اس نے کوئی یہاں الجھ کے تو نہیں نہ رہ جانا. پھر اور باتیں بڑی. سالگرہ ایک پورا وتیرہ اختیار کر گئی ہے, گھروں کے اندر سرائیت کر گئی ہے. سالگرہ ایک پوری تقریب بن گئی ہے, ایک پورا خرچہ لے گئی ہے وہ. کیا مسلمان اتنے اپنے آپ کو فضول سمجھنے لگے ہیں معاذ اللہ کہ وہ فارغ ہیں جس کام میں جو مرضی ایک ماحول بناؤ, اور پھر چلتے طرح طرح کی تقریبات اور طرح طرح کے, یہ فلانا جشن بہاراں آ گیا ہے, تو یہ اپریل فول آ گیا ہے, تو یہ بیماری نیو ایئر نائٹ کی آ گئی. میں نے رات بھی کہا تھا, جس قوم کی بچیاں کشمیر میں روز روتی ہوں وہ جشن منائے گی سڑکوں پہ نکل. جن لوگوں کے بھائی برما میں کاٹ دیے جاتے ہوں وہ جشن منائیں گے. او خدا کے بندو, لوگوں نے تو تنقید کر کے چپ کر گئے. تنقید کر کے دیکھو جی, عرب شریف والوں نے وہاں سینمے کھلوا دیے, تم تو تنقید کر کے چپ کر گئے نا. یہ وہ مقام کرب ہے, یہ وہ مقام خوف ہے. جب عرب کی دھرتی پہ عورتیں ناچیں گی تو مجھے بتاؤ نا, امام حسین کے دل پہ کیا گزرے گی, امام حسن کو کیا اس سے اذیت پہنچے گی. آپ کو پتہ ہے سیدہ پاک کو کتنی تکلیف ہوگی, مولا کائنات کو کتنی ہوگی, عثمان غنی کو, فاروق اعظم کو, صدیق اکبر کو. تمہیں پتہ ہے یہ عرب کا ملک کسی ایک شخص کی حکومت کی جگہ نہیں ہے, یہ کسی خاندان کا نہیں ہے, کسی قبیلے کا نہیں ہے, کسی سیاستدان کا نہیں ہے. یہ عرب شریف تو میرے نبی پاک کا وطن ہے. اس وطن میں جب گانے باجے ہوں گے, ڈھول ڈھمکے ہوں گے, تماشے ہوں گے, حضور کے قلب نور کو کتنی تکلیف ہوگی. اور ہم ہیں کہ مذاق بنا ہوا ہے. کہاں ہیں وہ لوگ جو روز کہتے تھے موویاں بنا کے غریب لوگوں کو پکڑ کے کہتے تھے یہ فلانی غلط حرکت کر رہا ہے, یہ فلانی. تمہارا فتویٰ غریب کے حق میں اور ہے اور امیر کے حق میں اور ہے. اب بھی تو 2 ویڈیو بنا دو نا کہ یہاں یہ ظلم ہو رہا ہے. اور جب سال گزریں تو قومیں اپنا حساب کرتی ہیں, اور میرا اور آپ کا سال وہ گزر رہا ہے جہاں قرضہ زیادہ لے لیا گیا ہے, جہاں قومیں گروی رکھی جا رہی ہیں, جہاں ہمارا ہر پیدا ہونے والا بچہ مقروض پیدا ہوتا ہے. لیکن مزاج بن گیا نا, بس مناؤ جو ملتا ہے اسے مناؤ. یہ کس نے شوق پیدا کیا ہمارے بچوں کے اندر روز شادیوں پہ جانے کا, تیار ہو کے جانے کا؟ کس نے شوق پیدا کیا؟ بڑوں نے. نہ مانے بزرگ, بڑوں نے شوق پیدا کیا. ہم نے ابلاغ اس طرح کا کیا, او کدی موقع آنا ہوتا ہے ہن اوتھے بھی نہ جائیے, ورنہ ہمارے بچوں میں شوق کبھی نہ آتا. ہم نے ابلاغ کیا ہے, ہم نے توجہ دلائی ہے. بچے چھٹیاں کر رہے ہیں, یہ ہم پریشان ہیں ان دنوں میں. پیپر بچوں کے قریب ہیں مدرسے کے, اور چوتھے دن کو بچہ درخواست لے کے آ جاتا ہے فلانے کی شادی ہے, فلانے کی شادی ہے. میرے ابا جی کہا کرتے تھے, تھوڑے سے ہم بڑے ہوئے تو ابا جی شادی پہ جانا ہے تو کہتے تھے جوان منڈے دا کی کام میں ویاواں تے جانے دا, ہم جائیں گے نا, تمہاری اماں جائے گھر رہو آرام سے. ہمارے پرانے بزرگ اس طرح کی تربیت کرتے تھے, کہتے تھے تمہارا مطلب کیا, اس شادی پہ تم نے کیا کرنا ہے. اور یہاں سارا کام ہی بچے اور بچیوں کو دے دیا گیا, بچے اور بچیوں کو, اور تیار کر کے نہیں جاتا. کسی خاص جگہ پہ کوئی مجبوری ہو جائے, قربت اتنی زیادہ ہو کہ رہا نہ جائے, تو کبھی نکاح پڑھانے کے لیے جاؤں نا تو بس میرے کانوں سے آواز ٹکراتی نہیں, لیکن میں سمجھ جاتا ہوں کہ کیا باتیں گونج رہی ہیں. اور پردہ ہی کر لو تھوڑا سا. وہ کہتے ہیں پردہ, یہ بچی کے نکاح کی مووی نہ بنی تو فلم ہی نہیں مکمل ہوگی. اس خوشی کے موقع پر بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لو جی پردہ کرو اور دوپٹہ لو, تو اتنے پیسے دیے وہ بیوٹی پارلر والے کو, وہ کدھر جائیں گے؟ کون ہیں یہ لوگ سارے؟ میں اور آپ نہیں ہیں, ہم ہی تو ہیں یہ سارے. یہ کس پر تنقید کر کے ہم چپ کر گئے ہیں؟ ہم سارے خود ہیں, اور ہم سب ملا کے اس سوسائٹی کا حصہ بنتے جا رہے ہیں. اب تو بھائی وہ مہنگے میرج ہال کے اندر جب میرج ہال لیا جاتا ہے تو ایک سمت عورتیں, ایک سمت مرد, اور بیچ میں پردے کا بندوبست بھی نہیں کرایا جاتا, چونکہ یہ تو دکھیا نوس لوگ ہیں جو پردہ کراتے ہیں. وہ کہتے ہیں لو اتنی تیاری کی, کپڑے دکھانے کس کو ہیں, تم پردہ کرا رہے ہو. خدا سے ڈریں, مسلمان ان ابس کاموں کے لیے نہیں ہے. تو اونچے مقاصد کے لیے آیا. تو دیکھ نا, تیری تو بڑی عظمت ہے,
کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تجھے تو بھیجا تھا کہ تو دنیا میں خیر عام کرے گا، برائی کا ہاتھ تھامے گا، تو کہاں الجھ کے رہ گیا؟ اپنی تقریبات پر تھوڑی توجہ دیں. ایک تو یہ خوشی کی تقریبات، پھر ایک غم کی تقریبات. میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کل 10ویں کا اعلان اکٹھا کرا دیا گیا، اور یہ ٹھیک کیا جاتا ہے، ایک ہی دن میں دونوں اصال ثواب کی تقریبات ہو جائیں. اس کا اصل اصال ثواب ہے. اصال ثواب کیا ہے؟ اصال ثواب یہ ہے کہ آپ کو دعا کرنی ہے جانے والے کے لیے، کچھ قرآن مجید پڑھ کے، کچھ اذکار پڑھ کے، کچھ وظائف پڑھ کے اس کی روح کو ایصال کرنا ہے. اتنا مقصود ہے. بڑی غور سے، مجھے تھوڑا ٹائم دیں گے آپ 2-3 منٹ کا صرف، اور میری بات پہ نا خاص توجہ کریں، خاص بات کرنا چاہتا ہوں. اگر اس میں کھانا پکانا ہے نا، تو آپ نے کھانا اس لیے پکانا ہے کہ غریب کو، مسکین کو کھانا کھلائیں گے، اور جو ثواب اس کا ملے گا وہ بھی جانے والے کی روح کو ملے گا. لیکن اگر آپ اس میں دعوت پکا لیں، دعوت رشتہ داروں کی، یاروں کی، وہ تو بھائی دعوت ہے. ایک ہے کہ آپ نے کوئی ایسا کام کیا جس سے جانے والے کی روح کو، ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھایا 4 بندوں نے، موج کی، مرضی کا انہوں نے گوشت اڑایا، تو وہ کہیں اس کا ثواب جائے گا. یہ جو دعوت کا لفظ ہے نا، کہ دعوت کی، امیر لوگ سارے اکٹھے کیے، رشتہ دار، دوست احباب، سیاسی سب آ گئے. اب آپ نے وہ دعوت کی اور نام آپ نے ختم شریف کا دے دیا. آپ تھوڑی گہرائی سے سوچیں کہ یہ ختم بنتا ہے؟ ویسے ذہن قبول کرتا ہے کہ یہ ختم شریف ہے؟ اب میں کہہ لوں، اب میں یہ بات کر لوں کہ ہمارے ہاں کچھ ولیمہ نما چہلم بھی ہوتے ہیں. ولیمہ نما چہلم، وہ ٹائٹل چہلم کا ہے اور اندر جا کے دیکھو تو ماحول سارا ولیمے کا ہے. تو یہ اصال ثواب ہے؟ آپ بتائیں ذمہ داری سے کہ یہ اصال ثواب ہے؟ آپ غرباء کی دعوت پکائیں گے، غریبوں مسکینوں کی، ان کی دعوتیں اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جائز نہیں ہے دعوت کرنا اس طرح. ہاں آئے ہوں، کھانا کھا جائیں، فی نفس ہی رشتہ داروں کو کھانا کھلانا، دعوت کھلانا ثواب ہے. لیکن ختم کو، چہلم کو، 10ویں کو دعوت بنا لینا، یہ درست؟ ویسے ان کو دیں آپ، ثواب ہے. لیکن ہمارے ہاں تو مطلب عجیب سا ایک ماحول ختم شریف، یعنی کل 10ویں کا اکٹھا اعلان ہو گیا، میں موجود تھا، تو کہنے لگے ویکھو ہونے پیسے لگے جے بچان. خدا کے بندو یوں تو نہ کرو. ایک ان کا والد چلا گیا، والدہ چلی گئی، کوئی عزیز چلا گیا، اور دوسرا یہ کہ آپ یہ بتائیں گھر سے روٹی نہیں ملتی، صرف ختم کی ملتی ہے. اتنی چھوٹی سوچ کون پیدا کرتا ہے؟ یہ تو ماحول میں ہی ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں مولوی صاحب ہو کے، مسجد کا خطیب ہو کے، حالانکہ چہلم پہ ڈیوٹی مولوی صاحب کی ہے، ان کو تو موقع ملنا ہے 10ویں کا بھی، چہلم کا بھی، کل کا بھی، لیکن مولوی کا بھی تو کل ہونا ہے نا. اسے بھی تو خیال کرنا چاہیے کہ جو چیزیں درست ہیں صرف اتنی درست ہیں، حد بندی سے باہر جائے تو چیز ٹھیک نہیں رہتی. اس لیے ان تقریبات کو بھی یقین کریں. کل شریف پہ ماحول دعوت کا نہ ہو. میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، کسی کا باپ فوت ہو جائے تو جتنی اچھی دعا وہ مانگ سکتا ہے، درد سے اتنی کوئی اور نہیں مانگ سکتا. لیکن وہ تو دعوت پکا رہا ہے نا، وہ تو دیگوں پہ ہے، وہ تو ٹینٹ کا سامان اکٹھا کر رہا ہے، وہ تو ترتیب لگا رہا ہے. اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، کل سے پہلے 10ویں کے بعد، چہلم کے بعد بیٹوں کی لڑائی ہوتی ہے کہ خرچہ زیادہ ہے، تم حصہ نہیں پورا دے رہے. یہ اصال ثواب ہے؟ تیرے ذمہ 25,000 ہے، تیرے ذمہ 30,000 ہے، یہ اصال ثواب ہے؟ یہ غلط چیز ہے. کیونکہ آپ، ایک ماحول ہے دعوت کا، ایک ماحول ہے دعا کا، ان دونوں میں فرق ہے. جہاں دعا کا ماحول ہوگا نا، وہاں نہیں یہ ٹینٹوں کا چکر، روٹیوں کا چکر، یہ آنے جانے والوں کا چکر، میرج حال، وہاں نہیں. وہاں تو لوگ قرآن شریف پڑھیں گے، وہاں تو گھر والے بھی بیٹھ کے تسلی سے تسبیح کریں گے، اور پھر تسلی سے آنسوؤں سمیت رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے. دعوت اور دعا کا ماحول ہی الگ الگ ہے. اس لیے جو ہماری تقریبات اصال ثواب کی ہیں، اور پھر میں آپ سے عرض کروں، دعوتیں نہ بنائیں کل 10ویں چہلم کو. دعوتیں یعنی مل بیٹھو، کپڑے نئے نکالو، پوری تیاری کرو، اور جناب وہاں جاؤ اور جا کے کھانا کھاؤ اچھا سا، خوبصورت سا، اور ساری توجہ ہی کھانے پہ.
چونکہ وہ اس کو پتہ ہے کہ جس طرح شادی میں کھانا کم پڑ گیا تو عزت نہیں ہوگی، اس طرح اگر چیلم پہ کم پڑ گیا تو پھر بھی رسوائی ہوگی. تو جب کھانے پہ لگ جائیں گے تو دعا تو رہ گئی، جانے والے کا فائدہ نہ ہو سکا. دو ایک باتیں مزید اسی عنوان پر. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا. اے محبوب علیہ السلام، آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو پھر خوشی منایا کریں، اظہار مسرت کریں. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک بات لکھی ہے جو بڑی خوبصورت ہے اور بڑی سمجھنے والی ہے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ خوشی اس لیے نہیں منانی کہ انعام ملا ہے، خوشی اس لیے منانی ہے کہ رب کی طرف سے ملا ہے. خوشی اس لیے منانی ہے کہ محبوب نے دیا ہے. تو جب محبوب دے نا، وہ چند دن پہلے بڑا لطف آیا، بس ایک بات ہے بھولتی نہیں، سے ثبوت نہ منگو میتھوں نظر کرم قد ہوئی. اے میں جانا یا دل پر جانے غیر نہ جانے کوئی. یہ اس لیے خوشی منانی ہے کہ نظر کرم ہوئی ہے، اللہ نے نوازا ہے. تو اب جب اس لیے خوشی منانی ہے کہ اللہ نے دیا ہے تو پھر خوشی بھی وہی منانی ہے جس سے اللہ راضی ہو. اسی انداز میں رہنا ہے جس میں رب رسول راضی ہوں. تقریبات میں دو تین چیزوں کا خاص خیال. ایک تو خرچ حد سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اعتدال کے ساتھ خرچ کریں، فضول خرچی سے بچیں اعتدال میں. ایک قرضہ وہ ہے جو انسان مجبور ہو کے لیتا ہے، کوئی مجبوری آ گئی، کوئی تنگ دستی آ گئی، کوئی نقصان ہو گیا. ایسے مقروض کے ساتھ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا اظہار ہمدردی فرمایا ہے. ایسے مقروض کو مہلت دینے کا کہا ہے جو مجبور ہو کے قرض لیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے کسی شخص سے قرض لینا ہے اور وہ تنگ دست ہے تو تم اسے مہلت دو. تم جتنے دنوں کی اسے مہلت دو گے نا، اور جتنے پیسے تم نے لینے ہوں گے اتنے ہی پیسے روز اللہ تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اظہار ہمدردی کیا. اور کریم ہے نا محبوب، لاجپال ہے نا محبوب، عطائیں کرنے والے ہیں نا محبوب. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ اللہ ہے نہ حاجت اگر کی ہے. حضور فرماتے ہیں ابن ماجہ میں محبوب کریم علیہ السلام کا فرمان موجود ہے. محبوب فرماتے ہیں میں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں. اگر میرا کوئی مسلمان مومن میرا امتی فوت ہو جائے اور اس کے ذمہ قرض ہو تو مجھ سے آ کے لے لینا، میں اپنے امتی کا قرض ادا کر دوں گا. اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں پھر کہہ رہا ہوں اس میں کئی روایات آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، فرماتے ہیں میں بڑا پریشان تھا اور مسجد میں بیٹھا تھا. قرض بہت بڑی اذیت ہے، مقروض قیدی ہے، صحت ہونے کے باوجود بیمار ہے، گھر ہونے کے باوجود بے گھر ہے، ساری آسانیاں ہوں. اس دعا کو پڑھا کرو، اللہ خیر کر دے گا. حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں لوگوں میں نے یہ دعا پڑھی، میرے نصیب دیکھو، پڑھی میں نے پر سیکھی میں نے ڈائریکٹ حضور سے ہے. میں نے یہ دعا پڑھی، اللہ نے میرے قرضے بھی دور کر دیے اور میرے غم بھی سارے دور کر دیے. ہمارے تو وظیفے میں اعلیٰ حضرت نے اس دعا کو شامل کر دیا. فرمایا اسے پڑھو، صبح بھی پڑھو شام بھی پڑھو، غم بھی دور ہوں گے، قرضے بھی دور ہوں گے. اور یہ روایت سنن ابو داؤد شریف میں موجود ہے. عزیز بھائی، نبی پاک اظہار ہمدردی کرتے. لیکن جو بندہ جان بوجھ کے قرضہ لے، جان بوجھ کے قرضہ لینے سے مراد کیا ہے؟ شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے، زیادہ خرچے کرنے کے لیے، مہنگی شادی کرنے کے لیے جو بندہ قرضہ لے، اس کے بارے میں پتہ ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ محبوب فرمانے لگے، یہ المستدرک میں موجود ہے، ذرا لفظ دیکھیے گا حدیث کے. حضور فرمانے لگے میں کفر اور قرض سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. میں کہہ چکا ہوں کہ شارحین حدیث نے لکھا یہ وہ والا قرض ہے جو بندے نے شہرت کے لیے لیا، خرچے بڑھانے کے لیے لیا، مہنگی شادی کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے کام کرنے کو لیا، مجبور نہیں تھا، جان بوجھ کے لیا. حضور فرمانے لگے میں کفر اور قرض سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ قرض اور کفر کو برابر کر رہے ہیں، ایک جگہ ذکر فرما رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں میں ایک جگہ ذکر کر رہا ہوں، میں ان دونوں کا ذکر اکٹھا کر رہا ہوں، کفر اور
قرض اتنی بڑی بات، اعتدال میں رہیں، کم سے کم قرضے، اور یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ دوسری بات، ایک تو شادی میں خرچ کم سے کم کریں تقریبات میں، اور دوسری بات یہ کہ تھوڑا، تیسری گزارش تقریبات کے حوالے سے، تیسری اور آخری یہ ہے کہ ہم نہ شادی ہو، بیاہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہم نہ تعلقات نبھاتے ہیں۔ دفتر کے لوگوں کو بلائیں گے، ہمارے جو بزنس کے متعلقہ لوگ ہیں ان کو دعوتیں دیں گے، جن لوگوں سے ہمیں کوئی سیاسی سماجی کام پڑ سکتا ہے انہیں بلائیں گے، دعوت بھی کبھی کھلائیں گے تو کوشش کریں گے اس بندے کو کھلائیں جو بندہ نا جس کی ذرا فوٹو صحیح آتی ہے، لائکس اچھے ملتے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ شادی میں ہم نے کر لیا ہے، صرف اپنے فائدہ دیکھ کے، نفع دیکھ کے، بلکہ اخباروں میں بعض میں خبر آتی ہے فلاں کے بیٹے کا ولیمہ سیاسی اجتماع بن گیا، غرباء کو موقع نہیں ملتا۔ ہمارے استاد صاحب بات سنایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی کو کسی نے بلا لیا شادی پہ، تو وہ کسی گیراج میں کسی ورک شاپ پہ کام کرتا تھا، تو وہ نہ وہیں سے کپڑے نہ بدل سکا، انہی کپڑوں میں وہ اسی طرح آلودہ تھے کام کے ساتھ۔ اس نے کہا کہ اگر میں گھر گیا تیار ہونے تو وہ لیٹ نہ ہو جاؤں، تو اسی طرح چلا گیا۔ اس کو چوکیدار نے اندر ہی نہیں جانے دیا، کہا تو کدھر آ گیا؟ اس نے بڑی کہا بھی مجھے بلایا ہے، میرا تعلق ہے۔ اس نے کہا نہیں تجھے کیسے بلا لیا؟ کیونکہ اسے پتہ تھا نا ان لوگوں کا تو اسٹیٹس ہی اور ہے، غریب آدمی ان کی دعوت میں۔ اس نے کہا جا تجھے نہیں بلایا، اندر ہی نہیں گھسنے دیا۔ اب وہ جلدی سے گاڑی بھگا کے گھر گیا، وہ کاٹن شاٹن مایا شایا تگڑے کپڑے، ویسٹ کوٹ، اچھے طرح سوٹ بوٹ پہن کے جب وہ واپس لوٹا نا تو اس نے جناب خود سے اسی چوکیدار نے خود دروازہ کھولا، اندر بھیجا۔ اب وہ جب کھانا شروع ہوا نا تو اس نے ایک ڈونگا لیا سالن کا اور اپنا کرتا پکڑ کے اس میں ڈبو دیا، پھر دوسرا کرتا ڈبو دیا۔ لوگوں نے کہا تم باولے تو نہیں ہو گئے، یہ کیا کر رہے ہو؟ اپنے کپڑے آلودہ کر رہے ہو سالن سے۔ کہنے لگا میری تو دعوت نہیں، دعوت تو کپڑوں کی ہے، اگر میری ہوتی تو مجھے تو پہلے بھی داخل ہونے دیتے، یہ تو ان کپڑوں کی دعوت ہے میاں، تو یہ چونکہ ان کی دعوت ہے تو انہیں کہہ رہا ہوں کھاؤ کھانا، میری تو ہے ہی نہیں دعوت، ان کو کھانا چاہیے۔ اس لیے کہ یہاں تو گاڑیوں کی دعوت ہے، یہاں تو کوٹھیوں کی دعوت ہے، یہاں تو دعوت اس بات کی ہے کہ بڑی پجاروں میں کون آیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ولیمے کے کھانوں میں بدترین کھانا، یہ صحیح بخاری ہے، فرمایا ولیمے کے کھانوں میں سے بدترین کھانا وہ ہے اس میں امیروں کو تو بلایا جائے پر غریبوں کو نہ بلایا جائے، وہ بدترین دعوت ہے۔ اس لیے بعض صوفیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ کوشش کر کے نا بعض غریبوں کو منت کر کے لے آؤ اپنے ولیمے کی، اپنی تقریبات کی دعوتوں میں، تاکہ تمہارا کھانا اچھا کھانا تو بن جائے نا، تمہارا کھانا بہترین کھانا تو بن جائے نا، تمہارا کھانا اعزاز والا تو ہو جائے، کچھ تو غرباء کو دعوت دے لو۔ لیکن ہماری تقریبات ہماری ذاتی معاملات کا حصہ بن جاتی ہیں۔ میں تو مذہبی تقریبات بھی دیکھتا ہوں، مذہبی تقریبات میں بھی ہماری پوزیشن کچھ اسی طرح کی ہے۔ میں اپنے بارے میں کئی دفعہ دوستوں کو کہہ چکا ہوں کہ دین کا خادم سمجھ کے دعوت دینا تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہمیں برانڈ نہ بناؤ۔ ہمیں بعض جگہ بڑی اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے کہ بعض آدمی کا بات کرنے کا سٹائل کیا ہے، اور جو آدمی روز اتنی لمبی چوڑی تقریر کرتا ہے اس کو جب آگے کوئی شخص بات سنانے کی کوشش کرتا ہے تو پتہ چلو اکثر چل جاتا ہے کہ کہاں سے بات کر رہا ہے۔ چلیں جواب نہ دینا کئی دفعہ اخلاقی طور پر درست نہیں ہوتا۔ دینی تقریبات کو کوئی ضروری ہے کہ 600 آدمی 400 آدمی بیٹھے گا تو پھر ہماری محفل ہوگی؟ کوئی ضروری ہے؟ اس لیے تو غریب آدمی نے جلسے کو ہاتھ ڈالنا ہی چھوڑ دیا، جلسہ مہنگا ہی بڑا ہے۔ غریب آدمی نہیں یہ کام کرتا، وہ کیسے محفل کرے گا؟ وہ تو آپ ساؤنڈ والے کے پاس جائیں تو کہتا ہے دور بدل گیا ہے، اب کہاں 1500 میں ساؤنڈ لگتا ہے۔ وہ تو چونکہ ہم نے ہر چیز کو برانڈ بنا دیا، کمرشل کر دیا، ماحول اور طرح کا بنا دیا ہے، یہ کام نہ کریں۔ آپ اس کو دین ہی بنائیں اور یہ ذوق ہی رہے نا تو بھائی اس کے لیے پھر کسی آرٹیفیشل نعت خواں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، محلے کا لڑکا بھی سونی نعت پڑھ لیتا ہے۔ اس کے لیے پھر اپنے خطیب صاحب بھی بڑی بہترین تقریر کر لیتے ہیں جو ہمیں 5 نمازیں پڑھاتے ہیں، پھر یہاں بھی سارے کام۔ لیکن ذہن تقریبات کے لحاظ سے بن گیا ذرا بڑا اونچا سا،
دین اپنی ذاتی حیثیت رکھتا ہے، اپنی تقریبات کو شستہ کریں، سنجیدہ کریں، صاف ستھرا کریں، جتنی بھی قباحتیں ہیں، اخلاقی ہیں، مالی ہیں، ان کو دور کریں۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان بڑا سنجیدہ سا ہوتا ہے، سونا سا ہوتا ہے، اس کے رویے بڑے میٹھے ہوتے ہیں، اس کے آنے جانے کے معاملات میں شائستگی ہوتی ہے، اسے دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا ماننے والا ہے۔ کہ سنت والی داڑھی بھی ذرا رکھ کے دیکھو، تمہیں کوئی عجیب ہی ذائقہ نصیب ہوگا۔ یہ آپ کے چہرے کے مطابق اللہ نے اس کو وضعداری دی۔ یہ حرکتیں جو آپ کرتے ہیں نا، یہ تو عجیب سی حرکات ہیں، ان کا تو کوئی پس منظر ہی نہیں ہے۔ تو انسان محسوس اگر کرے تو چھوٹا محسوس ہوتا ہے یہ کام کر کے۔ تو ہمیشہ وہ کام کریں جس میں سنت اور شریعت کی پاسداری، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو نکاح ہے نا، نکاح شادی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ غیر کا طریقہ نہیں، بلکہ فرمایا النکاح من سنتی، فرمایا نکاح تو میرا طریقہ ہے، نکاح میرا طریقہ ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ قرآن و سنت نے جو شادی کو اور میاں بیوی کو جو رشتہ دیا ہے وہ بڑا ہی عجیب دیا ہے۔ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے۔ سردی گرمی میں بھی لباس جسم کی حفاظت کرتا ہے، سردی گرمی کے لحاظ سے بھی حفاظت کرتا ہے، مرد عورت کی حفاظت کرتا ہے، دکھ میں، تکلیف میں، غربت میں، پریشانی میں۔ عورت بھی مرد کی حفاظت کرتی ہے، اس کے بچوں کی، اس کے گھر کی، اس کی نشانیوں کی۔ پالتی تو ماں ہی ہے نا بچے، بولیں ولدیت کس کی لکھی جاتی؟ ابا جی کی۔ جانشین، سجادہ نشین، وارث، وہ کون کس کا ہوتا ہے؟ وہ ابا جی کا۔ لیکن پالتی پوستی کون ہے؟ اماں جی۔ ابا جی اماں کو بچے دے کے روز گھر سے جاتے ہیں، فلانی جگہ جا رہا ہوں بچے سنبھال، فلان جگہ جا رہا ہوں بچے تیرے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ اماں کہے میں ذرا 15 دنوں کے جا رہی ہوں کہیں، تو بچے تم رکھ لو؟ ہوتا ہے ایسے؟ تو مرد عورت کا حقوق کا خیال کرتے ہیں، عورت مرد کے حقوق کا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا بڑا خیال کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا، جو کسی کا غلام ہوتا ہے وہ بیچارہ ساری زندگی غلام ہی رہتا ہے۔ وزیر صاحب بھی، پیر صاحب بھی خدمت کراتے رہتے ہیں ساری زندگی، لیکن اس بیچارے کا خیال نہیں کرتے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب تک کسی پیر کے آستانے پہ جھاڑو دے تب تک تو منظور نظر مرید ہوتا ہے، اور اگر اس بیچارے پہ قرضہ چڑھ جائے تو پیر صاحب کہتے ہیں یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ جب تیرے گھر میں جھاڑو دے رہا تھا پھر ذاتی معاملہ نہیں تھا؟ جب تک وہ MP کے پوسٹر چھپوا رہا ہو، ساری ڈیوٹیاں کر رہا ہو، تب تک تو وہ سیاسی کارکن۔ اور اگر اس بیچارے کے گھر میں غربت آ جائے، اس پہ کوئی مقدمے بازی ہو جائے، کہیں الجھ جائے، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ اس کا ذاتی۔ اب کیسے ذاتی معاملہ ہو گیا؟ میرے عزیز، میرے محبوب کریم علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ تھا، کسی پہ قرضہ چڑھتا تو حضور اس کا بھی خیال کرتے، کوئی بیمار ہوتا تو حضور تیمارداری کرنے جاتے۔ کیا خوبصورت لفظ ہیں بخاری کے۔ حضور نے فرمایا میرا کوئی امتی انتقال کر جائے، اگر پیسے چھوڑ کے جائے، ترکہ چھوڑ کے جائے، مال چھوڑ کے جائے، تو فرمایا اس کے وارثوں میں بانٹ دینا، لیکن اگر اس کے ذمے قرضہ ہونا تو میرے پاس آ جانا، میں اپنے امتی کا قرض ادا کر دوں گا، میرے پاس آنا، میں قرضے دوں گا۔ یہ محبوب کریم نے بیان۔ تو حضور نہ ذرا خیال کرتے۔ توجہ، حضرت ربیعہ بن کعب یہ نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کراتے تھے، پر مزے کی بات ہے وضو بھی تہجد والا کراتے تھے۔ کون سا جی؟ بول کے بتائیے، سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ کون سا وضو کراتے تھے؟ تہجد کا وضو کراتے تھے۔ یہ وہی ہے جن سے حضور نے فرمایا چل ربیعہ کچھ مانگ لے۔ بڑے سیانے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ جنت میں وہ والا مکان چاہیے جس کے پڑوسی آپ ہوں، جس کے پڑوسی آپ، وہ والا مکان۔ ایک دن نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ربیعہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ ربیعہ بولیے۔ وہ مجھے ایک صاحب ایک دفعہ مل گئے، کہنے لگے مینوں میرے حضرت صاحب ڈکیا سی بیاہ نہ کریں۔ میں کہوں نا آپ کیتا ہے کہ نہیں؟ تو دو کیتے ہیں، تو میں کہ تینوں کل ہی ڈکیا سو۔ عجیب فلسفہ ہے نا، یعنی کسی اور کے لیے فقر کا حکم ہے، ہمارے لیے یہ کس قسم کی فقیری ہے؟ عجیب مزاج ہے نا یہ۔ یہاں تو کوئی مقاصد ہوں، اللہ تعالیٰ سمجھے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بات کا خیال کریں۔
لیکن اب مزاج ہے ہمارا. بہرحال دام برسر مطلب حضور نے فرمایا ربیہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ نہ تو دولت ہے، نہ مال ہے، نہ گھر ہے حضور، نہ نوکری ہے، اور پھر رنگ روپ بھی کوئی نہیں. میرا روپ بھی نہیں تو میرا رنگ بھی نہیں، تو میں یار مناؤن دا ٹنگ بھی نہیں. حضور کچھ پتہ ہی نہیں، کون مجھے رشتہ دے گا؟ حضور خاموش ہو گئے. دوسرے دن پھر وضو کرانے آئے تو محبوب نے پوچھا ربیہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہ گھر مکان، نہ جائیداد، نہ کوئی اور شے، کون رشتہ دے گا؟ حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے. ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے صاحب سیرت النبویہ ڈاکٹر احمد عبد الرزاق نے. وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ربیہ بن کعب کہتے ہیں جب دوسرے دن بھی میں نے منع کر دیا نا تو میرے دل میں خیال آیا ربیہ تو بڑا عجیب آدمی ہے، جب نبی پاک فرماتے ہیں شادی کر لے. سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ جب حضور فرماتے ہیں شادی کر لے تو یہ دلیلیں کیوں دیتا ہے؟ تجھے تو چاہیے تو کہہ دے حضور جیسے دل کرتا ہے ویسے کر لے. ایک غلام کے لیے حضور بندوبست کر، جیسے دل کرے ویسے. کہتے ہیں میں تیسرے دن ارادہ کر کے گیا کہ آج حضور نے پوچھنا ہے تو میں نے بتا دینا، پر سارا ہی وضو ہو گیا، اللہ کے نبی نے پوچھا ہی نہیں. میرے دل میں خیال تھا آپ پوچھیں گے، وضو مکمل ہو، لیکن حضور نے پوچھا. کہتے ہیں اب حضور میں اب کھڑا ہوں، محبوب فرمانے لگے ہو گیا وضو جاؤ. فرماتے ہیں میں پلٹ کے دیکھتا ہوں، دروازے سے باہر گزرنے لگا نا تو ایک دفعہ میں نے پھر پلٹ کے دیکھا، محبوب اپنے معاملات میں مشغول تھے. جب میں پیر باہر رکھنے لگا تو آواز دی اور مسکرا کے آواز دی. کیا شان ہے بریلی کے امام کی. فرمانے لگے جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے. جب حضور مسکراتے تھے تو یہ نور کے گچھے تھے دانت، ان میں سے پھر نور نکلتا تھا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے. حضور ذرا سی تسکین کرتے تھے تو رونے والا ہنس پڑتا، تو پھر بڑا انتظار کرنا پڑتا ہوگا، 2 گھنٹے حضور مسکراتے نہیں ہوں گے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہیں بھئی یہ بھی مسئلہ کوئی نہیں، یہ بھی مسئلہ کوئی نہیں کہ 2 گھنٹے کے بعد مسکرائیں گے تو رونے والا ہنسے گا. فرمانے لگے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. یہ تو عادت ہے نبی پاک کی، تمہیں انتظار نہیں کرنا پڑے گا، تو عادت ہے حضور. تو حضور نے فرمایا شادی کر لو. کہتے ہیں میں مسکرایا، دوڑ کے واپس آیا، یا رسول اللہ جیسے حکم ہو کر دیں. میرے محبوب کی بھی کیا بات، کیا اندائے ہیں رسول کریم کی. حضور نے فرمایا فلاں قبیلے کے سردار کے پاس جا، اسے جا کے کہہ کہ اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دے. آپ فرماتے میں گیا، سلام لی، اندر داخل ہوا، انہوں نے بلایا. میں نے کبھی حضور نے بھیجا ہے، اور محبوب نے کہا اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو. حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ماں نے اس کے باپ کی طرف دیکھا، اس لڑکی کے باپ کی طرف، اور لڑکی کے باپ نے ماں بڑی جو ہے وہ فکر ہوتی ہے لڑکی کے ماں باپ. دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو انکار نہیں کیا کہ میں نہیں، ہم نے نہیں رشتہ دینا، بلکہ لڑکی کا والد کہنے لگا کہ محبوب سے عرض کرنا میں آؤں گا، میں خود آ کے حاضری دوں گا، ان سے عرض کرنا میں آؤں گا. حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نکل رہا تھا، نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام لے کے، تو میں نکل رہا تھا، میں آگے بڑھ رہا تھا. فرماتے ہیں جب میں دروازے سے باہر ہوں، توجہ ہے نا میرے دوستوں کی، کہتے ہیں جب میں دروازے سے باہر ہونے لگا نا، پیر رکھنے ہی لگا تھا، تو وہ لڑکی پردے کے پیچھے سے بولی. توجہ ہے میری بات پر؟ وہ خاتون پردے کے پیچھے سے بولی اور بول کے کہنے لگی غلام ٹھہر جا. تو میں نے پلٹ کے دیکھا، میں رک گیا تو اپنے ماں باپ کو مخاطب کر کے کہنے لگی ابا جی آپ کو میری فکر ہے نا، اماں جی آپ کو میری فکر ہے نا، آپ مجھے نبی کریم کے حوالے کر دیں، مجھے امید ہے رب رسول مجھے کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے، اللہ نبی مجھے ضائع. حضرت ربیہ بن کعب کہتے ہیں میں واپس آ گیا، سارا بندوبست حضور نے کر کے دیا، سارا بندوبست. اب بات کو سمجھیں، دین ہر جگہ انسان کا خیال کرتا ہے. فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بلایا، فرمایا کھجور کی گٹھلی کے برابر ہونا چاہیے.
حضرت عثمان کہنے لگے حضور حاضر ہو جائے گا. فرمایا عثمان پوچھو گے نہیں میں نے کیا کرنا ہے؟ عرض کی حضور بتا دیں کیا کرنا ہے. فرمایا ربیہ کی شادی ہے, اس نے اپنی بیوی کو حق مہر دینا ہے. پھر حضرت حارثہ بن نعمان کو بلایا, فرمایا ایک بکری کا بندوبست کر, ذبح کر کے پکانا ہے. پوچھو گے نہیں کس لیے حضور حکم کریں؟ فرمایا میرے ربیہ کی شادی ہے, اس نے ولیمہ کرنا ہے. کہتے پھر محبوب نے مجھے اپنی جیب خاص سے, کرم سے, فضل سے کچھ پیسے دیے. فرمایا خوشبو بھی لے لے اور اپنی بیوی کے لیے ایک جوڑا بھی خرید لے. عزیز دوستو یہ نہ سمجھیں کہ جو آپ کا شاگرد ہے, مرید ہے, سیاسی کارکن ہے, وہ آپ کی ڈیوٹی تو کرے تو تب ٹھیک ہے, لیکن اس کا کوئی ذاتی معاملہ آ جائے تو کہیں جی وہ جانے اور اس کا کام جانے. سمجھے چیزوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک مہربانیاں فرماتے. حضرت ربیہ بن کعب فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ میں بڑا غریب تھا, میرے سارے بندوبست میرے محبوب نے کیے, اور فرماتے ہیں پھر محبوب نے ایک اور کرم کیا, میرے لیے برکت کی دعا بھی کر دی. آپ فرماتے ہیں کہ غربتیں چلی گئیں, اب کسی کو کہیں سے قرض نہ ملے تو میرے گھر سے مل جاتا ہے. ہر گھر سے اناج ختم ہونے کو ہو پر میرے گھر سے کبھی ختم نہیں ہو. تو نبی کریم علیہ السلام خیال فرماتے. اور پھر میاں بیوی کے درمیان جو رشتے کی نزاکت ہے, ہمارے ہاں نا یہ سمجھ لیں جس گھر میں میاں بیوی کا اتفاق نہیں نہ ہوتا, اس میں کروڑوں روپے کی دولتیں بھی پڑی ہوں تو وہ گھر گھر نہیں ہوتا, وہ اذیت گاہ بن جاتا ہے. جتنا مرضی آپ کہیں میں بیوی کی پرواہ نہیں کرتا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے ساتھ گھر وابستہ ہے. میاں بیوی کا کسی گھر کے اندر رویہ آپس میں بہت اچھا ہو تو دولت کم بھی ہو, وسائل تھوڑے بھی ہوں, پھر بھی گزارا صحیح ہو جاتا ہے. گھر کے اندر میاں بیوی کا آپس میں تعلق, طبقات ابن سعد میں صاحب طبقات نے لکھا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا نا, پتہ حضور نے کیا کیا تھا؟ دونوں کے سرے اقدس جوڑ کے نا تو نبی پاک نے ان دونوں کی محبت کے لیے دعا فرمائی, اے اللہ ان کے درمیان محبت رکھنا. ہمارے یہاں بھلا کیا ہوتا ہے, مرضی سے شادی کی, مرضی سے رشتہ تلاش کیا, پھر ٹھیک 15 دنوں کے بعد اماں کو نقص نظر آنے شروع ہو جاتے, اور ٹھیک 15 دن کے بعد ان کو بھی اپنے داماد میں نقص نظر آنے لگتے ہیں. جب آپ 2 جملے کہہ دیتے ہیں نا خامند کو کہ تیری بیوی ٹھیک نہیں, تو آیا تھا, چاہیے تھا فٹافٹ پانی دیتی پر اس نے تو توجہ ہی نہیں کی, تو آپ تو ایک جملہ کہہ کے چلے گئے, انہوں نے تو 24 گھنٹے اکٹھے رہنا ہے. خامند کو یہ پٹی پڑھا دی, اور جب بیٹی گئی میکے تو فٹافٹ اس کی اماں نے کہا اوہو کتنی کمزور ہو گئی ہے میری بیٹی, لگتا ہے کھانے کو نہیں دیتے, یہاں میں نے کتنے لاڈوں سے رکھی ہوئی تھی. یہ طریقہ ٹھیک نہیں. ابن حجر عسقلانی حدیث لائے, میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ لعنتی ہے جو بیوی کو مرد کے خلاف اکساتا ہے اور مرد کو بیوی کے خلاف, ملعون ہے وہ شخص. ان کے درمیان پیار پیدا کریں, ان میں محبت ہوگی تو گھر سکھی رہے گا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام آیا, صاحب طبقات نے لکھا ہے پیغام آیا, پتہ چلا کہ کسی بات میں نا مولا کائنات اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ میں کسی بات میں شکر رنجی ہو گئی, محبت کے ساتھ کوئی بات آگے بڑھ گئی. حضور تشریف لائے, تھک تو نہیں گئے آپ لوگ کہ آپ کا خیال ہے خشک مولوی منگا لیا آج؟ چلیں سن تو لینا, میں تو محبت سے آیا ہوں, بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں, کئی جگہ جا نہیں پاتا, لیکن یہ موقع ایسا تھا میں نے چھٹی کرنا مناسب ہی نہیں سمجھا. میں نے کہا یہاں ضرور پہنچنا چاہیے, تو تھوڑی سی باتیں کرنی ہیں, پیار سے سن تو لینا. آپ تو گھور رہے ہیں مجھے بیچ بیچ میں سے, ایک اس طرح کی تقریر کر رہا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر. سنیں جی, جزاک اللہ. سنیں جی سنیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضور کو پتہ چلا, اور مزے کی بات یہ کہ روایت کے راوی بھی مولا علی شیر خدا ہیں. حضرت علی کہتے ہیں بات تو ہمارے درمیان آپس میں بڑھ گئی پر آج بڑی میری وجہ سے تھی. یہ بھی پیار کی بولی ہے نا, یہ بھی محبت ہے نا جی. یہ محبت کی, یہاں بھی لوگوں کو بڑے عجیب و غریب قسم کے فلسفے یاد آتے ہیں. بات کر لوں پھر ایک اور بھی کروں گا, مزید بات کھل جائے گی. حضرت علی کہتے ہیں حضور کو پتہ چلا محبوب تشریف لائے, حضور نے بات سنی, حضور سمجھ گئے کہ آج بات ذرا علی نے زیادہ بڑھا دی ہے. اتنی بھی کسی کی بیٹی لاڈلی ہو گئی جتنی نبی پاک کی شہزادی لاڈلی,
اتنی بھی کسی بیٹی کی عزت ہوگی جتنی حضور کی صاحبزادی کی عزت ممکن ہے؟ دوستو انہوں نے اکٹھے رہنا ہے. نکاح کے فلسفے کو سمجھو. نبی کریم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ بات علی کی وجہ سے بڑی، پر مولا علی فرماتے ہیں نبی پاک نے سیدہ فاطمہ کا بازو پکڑا اور کونے میں لے گئے. فرمانے لگے فاطمہ ضروری نہیں کہ جیسے تم کہو علی ویسے ہی کریں، علی تمہارے شوہر ہیں، تمہیں خیال کرنا ہوگا. مولا علی کہتے ہیں میں دور کھڑا تھا، حضور تو بیٹی کو سمجھا رہے تھے پر آنسو میرے نکل رہے تھے. میں دوڑ کے آیا، محبوب کا دست اقدس پکڑ کے سینے پہ رکھا. میں نے کہا یا رسول اللہ بے فکر ہو کے جائیے، یہاں سے جب بھی خبر آئے گی محبت کی خبر ہی آئے گی. دوستو قربتیں. اچھا اس بات کو مزید کھول دوں، صاحب کنز العمال نے حدیث لکھی ہے. حدیث کے راوی خود سید عائشہ صدیقہ ہے. ایک دن حضور فرمانے لگے عائشہ ایک بات نہ کروں؟ یا رسول اللہ کریں. فرمایا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب ناراض ہوتی ہو تو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے. یہاں نا کچھ لوگ بادشاہ سلامت ہیں، بادشاہ سلامت. وہ کہتے ہیں میں اگر کہوں کہ میں تھوڑا بہت اپنے گھر والوں کا بھی خیال کرتا ہوں، بات مانتا ہوں، تو پھر تو لوگ مجھے بہت بڑا بزدل آدمی سمجھیں گے. میری گھر میں بھی کچھ توجہ ہے. آپ کا تو نہیں مجھے پتا، ہمارے دیہاتوں میں یہ رواج ہے کہ اپنا بیٹا بھی اٹھا کے بندے باہر نکلنا پسند نہیں کرتے. اپنا بچہ اٹھا کے بھی کوئی آنکھ نہ چھڑے کہ تیری ہن بال کھڑا دی ڈیوٹی ہے، تینوں روٹی تاں لب دی ہے کہ پہلا بال کھڑا. کہ کیسی عجیب بات کرتے ہو. اگر اللہ کے نبی نواسوں کو گردنوں میں اٹھا کے گھومتے، گردن مبارک پر رکھ کے گھومتے ہیں. بچوں کی محبت تو اصول ہے، آپ سمجھیں اس چیز کو. گھر کے اندر اگر آپ تھوڑا بہت کسی جگہ پہ آپ کوئی گھر کے اوپر توجہ کر لیتے ہیں تو گھر کس کا ہے؟ آپ کا ہی ہے نا. اتنی کمزوری دکھانا. نبی کریم علیہ السلام نے مسکرا کے کہا عائشہ بتاؤں جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا، اور جب ناراض ہوتی ہے تب بھی پتہ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے میں چپ کے کہا، میں نے کہا حضور میں نے کیوں ناراض ہونا ہے؟ پر میں بتاؤں صحیح کب ناراض ہوتی ہے تو؟ یا رسول اللہ آپ اتنا خیال کرتے ہیں حضور؟ فرمایا پھر بتاؤں؟ حضور بتائیں. فرمایا عائشہ جب تو ہوتی ہے نا مجھ سے راضی تو قسم اٹھاتی ہے، تو کہتی ہے لا و رب محمد صلی اللہ علیہ، مجھے محمد کے رب کی قسم. اور جب تو ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے لا و رب ابراہیم، مجھے حضرت ابراہیم کے رب کی قسم. کہتی ہو کہ نہیں؟ جناب عائشہ کہتے ہیں میرے آنکھ کھلی، لبوں سے ہنس رہی تھی، آنکھوں سے رو رہی تھی. میں نے کہا کریمہ تیرے قربان جاؤں، اتنی باتوں کا بھی خیال فرماتے ہو، اتنی باتوں کا بھی خیال کرتے ہو. کہا مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تو راضی ہوتی ہے اور جب تو ناراض ہوتی ہے تیرے لفظ بدل جاتے. دوستو گھر کے اندر کا جو ماحول ہے وہ آپ کو مضبوط کرتا ہے، گھر کے اندر کا ماحول آپ کو کمزور کرتا ہے. اگر گھر کے اندر آپ کی طبیعت کے لحاظ سے چیزیں موجود ہیں آپ باہر بڑا کچھ کر سکیں گے. ہر آدمی اتنا دلیر نہیں ہوتا کہ گھر میں جو مرضی ہوتا رہے وہ باہر مضبوط رہے گا. نکاح کو، میاں بیوی کے رشتے کو قرآن پاک نے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے نشانی کہا ہے. یہ فاحد میاں بیوی کا رشتہ ہے جسے کہا یہ میری نشانیوں میں سے نشانی. پتہ ہے خرابی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو شادی ہوتی ہے غیر شرعی. غیر شرعی کول 10واں ہو جائے تو مولانا صاحب کو بلاؤ، نعت خاں کو بلاؤ، اور بچے کی شادی ہو تو پھر اب نہیں حضور سے پیار، اب نہیں محبت، اب کدھر گئی غلامی کہ اللہ رسول سے صرف دکھوں کا رشتہ. بلاؤ نا اب بھی بینڈ باجا، یہاں تو بینڈ باجا کل والے دن بھی منگاؤ، 10ویں پہ بھی منگاؤ. اور دکھوں کی بات آئی تو قرآن شریف شروع کرا لیا، اور جب سکھ آئے تو پھر آپ نے موت شروع کرا لی. اور بھائی مصطفیٰ کی نعت والے کو نا نعت ہی اچھی لگتی، اسے برات والے دن بھی نعت ہی اچھی لگتی، شادی والے دن بھی نعت ہی اچھی. پہلی بات تو یہ کہ غیر شرعی حرکات ہوتی ہیں شادی، اور ڈھیروں ہوتی ہیں، ڈھیروں. سب سے بری حرکت کون سی ہے؟ سب سے بری حرکت یہ ہوتی ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کا جوش و خروش سے شادیوں پہ جانا، اور پھر مووی والا آتا ہے وہ لڑکیوں کی عورتوں کی مووی بھی بناتا ہے. اور اب تو اللہ خیر کرے مووی کو ویسے ہی لوگوں نے فرض کفایہ سمجھ لی ہے. اللہ معاف کرے، ہر آدمی نے ہاتھ میں موبائل پکڑا. اتنا ضروری کام ہے یہ. مووی بنتی ہے، مہندی ہوتی ہے، ناچ گانا ہوتا ہے، تماشے لگتے ہیں. پھر میں حیران ہوتا ہوں
جوان لڑکیوں کے ہاتھوں میں پھول دے کے انہیں کھڑا کیا جاتا ہے کہ دولہا جب آئے تو پھول پھینکنا. دولہے کے ساتھ بوڑھے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں کہ جوان لڑکے ہوتے ہیں؟ بولے تو وہ پھول کیوں لڑکیاں پھینکتی ہیں؟ لڑکیاں ساری برقعے میں ہوتی ہیں, چھپے ہوئے منہ ہوتے ہیں, تو سارا خاندان تو بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آیا ہوتا ہے. تو آپ تو گناہ کو آواز دے رہے ہیں. پتہ ہے رسم کیسے ایجاد ہوئی؟ صاحب فتوح الشام نے لکھا ہے یہ لڑکیوں کے پھول پھینکنے کی رسم جب قادسیہ کے علاقے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح کر رہے تھے, تو آپ ایک ایسے علاقے سے گزرے جس کی عمارتیں بڑی شاندار تھیں. علامہ واقدی کہتے ہیں کہ دور دور سے لوگ وہ عمارتیں دیکھنے آتے تھے کہ بھئی فن تعمیر کا شاہکار ہیں یہ چیزیں. اس ایریے سے گزرنا تھا مسلمان فوج نے, تو عیسائیوں نے اور یہودیوں نے ایک چال چلی. انہوں نے عورتوں سے کہا, خوبصورت لڑکیوں سے, کہ پھول پکڑ لو اور جب فوجی گزریں تو ان کے اوپر پھول پھینکنا. اگر 2-3 جرنل بھی تم تباہ کرنے میں کامیاب ہو گئی تو مسلمانوں کو ہم زیر کر لیں گے. پھول پھینکو. چھتوں پہ چڑھ گئی, اور چھتوں کی طرف نوجوانوں نے دیکھنا ویسے ہی ہے چونکہ شاہکار ہیں ہماری مناظر. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے تھے. سمجھ آ رہی ہے نا میری باتوں کی؟ آگے آگے جا رہے تھے, کمان کر رہے تھے فوج کی. جب آپ نے دیکھا عورتیں چھتوں پہ ہیں تو حضرت سعد بن ابی وقاص شرارت سمجھ گئے, سازش سمجھ گئے. لوگ زہر بھی جو ہوتا ہے نا, زہر بھی دودھ میں ڈال کے دیتے ہیں, ڈائریکٹ نہیں دیتے. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ زہر رگوں میں کیسے اتارنا ہے. جناب سعد بن ابی وقاص آگے آگے تھے. جب دیکھا عورتیں چھتوں پہ ہیں تو فوراً بولے, گھوڑے پہ چڑھ گئے اور فوج کی طرف توجہ کر کے کہنے لگے, فوجی ہو تمہیں پتہ ہے نا اللہ کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے مردوں سے کہو نظریں جھکا کے رکھے. نظریں کون بلا جی؟ مومن مرد. قرآن مجید نے حکم دیا کہ مومن مرد نظریں. اس کا مطلب ہے مرد وہ نہیں ہوتا جو اکڑ اکڑ کے چلے. مرد تو ہے ہی وہ قد اونچا ہو, نظریں جھکی ہوئی ہو. مرد کہتے ہی اسے. مردوں سے کہو نظریں جھکا کے رکھیں. 10,000 فوج تھی, عورتیں پھول پھینکتی رہیں. 10,000 فوجی گزر گیا پر ایک نے بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. جب سارے گزر گئے تو ان عورتوں نے پلیٹیں پھینکی اور کہنے لگی, او بے شرمو یہودی اور عیسائیوں, تم کس طرح کے لوگ ہو؟ اپنے مقاصد کے لیے بہو بیٹیوں کو استعمال کرتے ہو, اور یہ کتنی شان والے ہیں. ایک آیت سنی ہے اور نظریں جھکا لی ہیں. تم بھی غلط ہو, تمہارا طریقہ بھی غلط ہے. آج کے بعد ہم مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھیں گے, ہم مسلمان ہوا کریں گے. اور ہمارے ہاں شروع انہوں نے کی تھی, اور اللہ خیر فرمائے رنگ ہم نے پکڑ لیا اس کا. ہمارے ہاں عورتیں پھول پھینکتی. بزرگ نہیں پھول پھینک سکتے, نوجوان نہیں پھینک سکتے. خدا کا خوف کرے. اور پھر مرد عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے, اور پھر اس سے آگے شادی کے بے پناہ خرچے, بے پناہ قرضہ اٹھا کے شادیاں کرتے ہیں. نکاح میں تو 2 آدمی جائیں گے, 2 جوڑے جائیں گے. اور میں آپ کو ایک شرعی حکم بتاتا ہوں, آپ کا سگا بھائی, ادھر دیکھو میری طرف, سگا بھائی اپنے بیٹے کی شادی پہ اگر آپ کو نہ بلائے تو اس سے ناراض ہونا جائز نہیں. تسی تے میرے نال بھی ہو گیا. او بھائی, سگا بھائی بھی اگر اپنے بیٹے کی شادی پہ نہ بلائے تو اس کی مرضی ہے, نہ بلائے چاہے نہ بلائے, اس سے ناراض ہونا جائز. تو آپ کو تو منگنی میں نہ بلائیں تو ناراض ہو جاتے. اور اگر کوئی کارڈ بھیج دے نا صرف ولیمے کا, کہنے نے ہوں ولیمے تے بھی وہی جان گئے جڑے جانج نال گئے سن, اسی صرف ولیمے تے. بھئی فرض ہے آپ کا جانا, ہاں حضور نے حکم دیا ہے کہ ولیمے کی دعوت دے تو ضرور جایا کرو. لیکن اس کے اتنے زیادہ خرچے ہم نے کر دیے. ہمارے بچے, اب ناراض نہ ہونا, گناہ اس لیے عام ہو گیا کہ ہم نے نکاح مشکل کر دیا. نکاح مشکل ہو گیا. اگر ہم اس کے اخراجات کم کریں, میں شادیاں دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے اتنے پیسوں میں 6 شادیاں ہو سکتی ہیں. قرضہ اٹھا کے شادی کر لی, 15 دن نہیں گزرتے تو پیسے لینے والا آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے میرے تو رکھنا پہلے. تو اب وہ بچہ بیچارہ, اس نے کیا شادی کے بعد خوش رہنا, وہ تو قرضے ادا کر رہا ہے. گھر میں لڑائی پڑی ہوئی, 1 مہینہ پورا بی زیور نہیں بیچاری پہن سکتی, وہ سارا قرضے میں چلا جاتا ہے. غلط کام کرتے ہیں ہم. سنو, حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ, صحابہ میں سب سے امیر آدمی, سب سے امیر,
یہ بخاری میں حدیث ہے، فجر کی نماز نا انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے پڑھی، سفید کرتا پہنا تھا تو اس کو زرد رنگ کا داغ لگا ہوا تھا. توجہ ہے نا میری بات؟ سفید کرتا اور زرد رنگ کا داغ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے رات کو نکاح کیا تھا، خوشبو لگائی تھی تو وہ داغ رہ گیا. حضور نے تو کوئی اس پہ اصرار نہیں کیا کہ یار اتنے امیر آدمی کی شادی مدینے میں پتہ ہی نہیں چلا، کسی کو خبر ہی نہیں. یہاں غریب بھی باز نہیں آتا، وہ بھی کہتا ہے میری ناک جو ہے وہ کٹ جائے گی اگر میں نے کروڑوں روپیہ نہ لگایا، تو جب پیسے لینے والے آئیں گے پھر کٹ جائے گی کہ چھوٹی ہو جائے گی مزید. مہربانی فرمائیں، آپ کس چکر میں پڑے ہوئے؟ حضور نے کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نکاح کر لیا تو ولیمہ ضرور کرنا، چاہے ایک بکری ہی ذبح کرو. تو اپنے گھروں کے اندر سکون کا ماحول قائم کریں، شادی اور بیاہ کو حضور کی سنت کے دائرے میں لے کے آئیں. یہ وفاداری کا رشتہ ہے، یہ خلوص کا رشتہ ہے. اس رشتے کو خلوص والی منازل کی طرف لے کر کے جائیں. بیوی خیال کرے کہ مجھے اپنی خامن کی خدمت کرنی ہے، خامن خیال کرے کہ مجھے بیوی. میں اکثر کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اگر آپ بیوی کے ماں باپ کی عزت کریں گے تو وہ بھی آپ کے ماں باپ کی عزت کرے گی. آپ تو ماں بدولت کہتے میں نہیں کبھی سسرال گیا جی، وہ میں دروازے پہ چھوڑ کے آ جاتا ہوں، پھر وہ میں لینے بھی چلا جاتا ہوں چونکہ میں بہت بڑا نواب ہوں. تو آپ کیسے امید رکھتے ہیں پھر وہ آپ کے ماں باپ کی خدمت کرے گی؟ سنیں، دو باتیں عرض کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ. جب آدمی امیر ہو نا، غریب ہو جائے تو اس کے لیے بڑی مشکلات ہوتی. غریب امیر ہو جائے تو کوئی مشکل نہیں ہوتی. حضرت ختیجۃ الکبریٰ مکے کی ملکہ تھی، 20 کنیزیں نوکرانیاں گھر میں کام کرتی تھیں. پھر سیدہ ختیجہ کلمہ پڑھ گئیں، پھر مسلمان ہوئیں، حضور سے نکاح ہوا. اگرچہ حضور نے اعلان نبوت بعد میں کیا، لیکن حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں تو اسی وقت یہ کلمے کا معنی جو میں نے بیان کیا یہی سمجھ لیں، میں تو اسی وقت ہی سمجھ گئی تھی جب میرے غلام نے آ کے بتایا کہ بادل کے ٹکڑے سایہ کرتے ہیں، درخت ان پہ جھکتے ہیں. فرماتے ہیں میں تو اسی وقت ہی محبوب کی غلامی میں آ گئی. نکاح ہو گیا، حضور کی بارگاہ میں آ گئی. فرماتی ہیں میں نے نا ظہر کے وقت سارا مال حضور کی خدمت میں دیا، 20 کنیزیں، غلام، ظہر کے وقت، اور عصر سے پہلے پہلے محبوب نے ہر شے اللہ کے رستے میں تقسیم کر دی. یہ وقت بھی بطور تمثیل ہے کہ جتنا زور عصر کے درمیان وقت ہوتا ہے اتنے وقت میں بانٹ دیا حضور نے سارا کچھ. اتنی امیر بی بی اور پھر وہ غریب ہو جائے. حضرت ختیجہ نے پھر وہ وقت بھی دیکھا کہ آپ کے کپڑوں کو 20 پیوند لگے ہوتے تھے، 20. پہلے کبھی پانی کا پیالہ اٹھ کے نہیں پیا، پھر گھر میں جھاڑو بھی دیتی تھی، پھر گھر کے سارے کام کرتی. ایک دن نا مسند امام احمد میں موجود ہے، کھانا پکا کے نا حضرت ختیجۃ الکبریٰ کھانا پکا کے باورچی خانے سے نکلی تو کپڑے سارے پیوند سے بھرے ہوئے، پاؤں مبارک پر بھی گھر کے کام کاج کی وجہ سے بہت ساری چیزیں لگی ہوئی، پیر چوم رہی ہیں بہت ساری چیزیں. حضرت ختیجہ باورچی خانے سے کھانا پکا کے نکلیں اور جب محبوب کریم کے سامنے رکھا تو حضور مسکرانے لگے، غور سے سیدہ کا چہرہ دیکھنے لگے. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو محبوب فرمانے لگے ختیجہ آپ کے آنے سے پہلے جبریل آ گئے اور وہ عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ ختیجہ کھانا لے کے آ رہی ہے، اور جب وہ آ جائے تو اسے اس کے رب کا سلام کہہ دیجئے گا. اگر خاتون اپنے خاوند کی خدمت کرے، اگر وہ یہ ذوق بنائے، یہ مزاج. اب تصویر کا بالکل دوسرا رخ بھی دیکھیں، یہ کنز العمال میں یہ بھی حدیث ہے، اور حدیث کی راوی سیدہ عائشہ صدیقہ. بس بات ختم کرنے لگا ہوں. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں دوپہر کو حضور آرام کرتے تھے، کھانے کے بعد لوگ ملنے نہیں آتے تھے. پر ایک دن نا ایک بوڑھی اماں آ گئی. اس نے جب دروازے کے سامنے آ کے وہ بولی تو حضور جلدی سے اٹھے، خود دروازہ کھولا، کھانا کھلایا، کھجوریں دی، سرکہ دیا، پیار کیا، محبت فرمائی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یہ میں نے انفرادی رنگ دیکھا، باقی ہر ایک سے شفقت کرتے تھے، پر یہاں میں نے حضور کا انداز جدا گانا دیکھا. جب جانے لگی تو حضور نے تحائف بھی دیے. میرے دل میں خیال آیا حضور اب جائیں گے، رات کو واپس آئیں گے تو پوچھوں گی کہ یہ اماں کون ہے، لیکن محبوب تو لیٹ گئے. کہتے میں قریب گئی، قدموں میں بیٹھی، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کون تھی خاتون؟ آپ نے بڑا ہی پیار کیا.
کہتی ہیں حضور اٹھ کے بیٹھے تو آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو محبوب فرمانے لگے عائشہ یہ نا میری پہلی زوجہ سیدہ خدیجہ کی سہیلی تھی. یہ جب ہم مکے میں رہتے تھے تو یہ آیا کرتی تھی. خدیجہ کھانا بھی کھلاتی تھی, پیار بھی کرتی تھی, تحفے بھی دیتی تھی. آج جب یہ لوٹ کے دوبارہ آئی ہے تو خدیجہ کی یادیں تازہ ہو گئی. میں نے اسی طرح وقت دیا ہے, کھانا کھلایا ہے, تحائف دی ہیں. اور حدیث کا آخری جملہ حسن العہد من الایمان. محبوب فرمانے لگے وعدے, عہد اور رشتے اچھے طریقے سے نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. تعلقات اچھے طریقے سے نبھانا یہ بھی ایمان ہے. بہت فکر کے ساتھ شریعت کے دائرے کے اندر رہ کے نکاح کیا جائے. دیکھیں کسی کے دیندار ہونے کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب اس کے گھر میں کسی کی شادی ہوتی ہے. محفل میں تو سارے نیک ہوتے ہیں, تبھی تو پتہ چلتا ہے کہ اب اس کا دین سے کتنا رشتہ ہے. شریعت کے دائرے میں رہیں, نکاح کو آسان کریں. پھر اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ محبوب کریم کی شریعت اور سنت کے مطابق ہمارے ہاں نا طلاقیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم طلاق کے مسائل نہیں سیکھتے, جس کی ہمیں ضرورت ہے. جب آپ شادی کریں حیض و نفاس کے, طلاق کے مسائل, ان چیزوں کو سیکھ لیں تاکہ بعد میں کوئی دشواری نہ ہو. بعد میں پوچھنے آتے ہیں کہ مولانا اب یہ کر لیا ہے تو اب کیا کروں؟ تو میں کہتا ہوں یہ کبھی تھوڑا سا کسی مولانا سے پہلے بھی رابطہ رکھ لیتے نا. اتنے فضول خرچے ہوتے ہیں. اور جب نکاح میں حق مہر کی باری آتی ہے نا تو کہتے ہیں شرعی رکھ لو. میں نے کہا باقی سارے کام غیر شرعی اور حق مہر شرعی. حق مہر شرعی یہ ہے کہ جتنا لڑکا دے سکے. ایک صحابی نے اپنی بیوی کو حق مہر میں پورا باغ بھی دیا تھا. جتنا کوئی, یہ کوئی نہیں ہے 32.5 روپے پتہ نہیں کہاں سے نکل آئے ہیں, کوئی ان کا تعلق نہیں ہے. جتنا خامد حق مہر حیثیت ہو اتنا دے. اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جس کو دائمی بخار ہو اترے نہ. کسی بیوی کے پاس اگر حق مہر کے پیسے پڑے ہوں تو برکت والے ہوتے ہیں, ان سے پیسے لے کے, چاہے بعض علماء کہتے ہیں اس کا یہ معنی بھی کر لو کہ اپنی جیب سے دے دے. حق مہر والے متبرک ہیں, وہ لے کہتے تھے ان پیسوں کا شہد خرید کے پیو, پرانے سے پرانے بخار میں بھی اللہ شفا عطا کر دے گا. اس لیے کہ وہ برکت والے پیسے ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ ہماری اس عزیز پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اللہ کریم ان کی زندگی کے سارے معاملات میں آسانی فرمائے. آپ کی محفل اگر جاری رہے گی بڑی اچھی بات ہے. محفلیں تو سرکار کی ہیں, لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں. سید صاحب تشریف لے آئے ہیں, انشاءاللہ باقی کا جو معاملہ ہے وہ آگے بڑھے گا. میں تو اسی بات پہ اجازت لوں.